پیر سے نسبت ہو گئی تو وہ چند گیسوؤں کو آپ نہیں کاٹے، بڑے کر کے رکھ دیے، تو آپ کا لقب پڑ گیا گیسو دراز۔ اور یہ دیکھو صحابی کے بچے کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا تو صحابی نے اپنے بچے کے بال نہیں کاٹے، کہا میں یہ بال کیسے کٹواؤں جنہیں مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا ہے۔ وہ صحابی کے ہاں بال بڑے ہوتے گئے، ان کی ماں ان کو سنبھال کے رکھتی گئی، سر کو باندھنے لگے آخری میں وہ بال۔ مگر ہوا کیا، جب یہ 14 سال کے ہو گئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ محلے میں کھیل رہے ہیں، مدینے پاک میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے جو ہے جب ان کا گزر ہوتا تھا، وہاں سے واپسی ہوتی تھی، آنا جانا ہوتا تھا، تو جھاڑ کو پہلے اکثر ہوں گا آپ کے گاؤں میں ابھی بھی، جھاڑ کے اطراف میں ایسا گول چبوترا بناتے ہیں، اس کے اوپر لوگ بیٹھتے آ کے، محلے والے پورے ڈسکس کر لیتے ہوئے، تو منافقین آ کے وہاں بیٹھتے تھے، بیٹھ کے نعوذ باللہ حضور کے بارے میں غلط بولتے تھے، حضور کے بارے میں غلط بولتے تھے، اور انہی کے بچوں کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے تھے۔ اب یہ تو چھوٹے ہیں، ان کو کیا معلوم ابھی، تو اب یہ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے کبھی آتے جاتے وہ منافقوں کی بولیاں ان کے کان میں پڑتی تھی، غلط بول رہے، نادان ہیں، غلط بول رہے، نادان ہیں، بول کے نکل کے چلے آتے تھے یہ صحابی حضرت ابو امامہ جو ابھی 14 سال کے ہیں۔ مگر ایک دن کیا ہوا، جا کے انہوں بھی وہ منڈیر پہ بیٹھ گئے، ابو امامہ بیٹھ گئے چورستے پہ، بیٹھ کے ان لوگوں کے باتاں سنے، رد کرے، دوسرے دن سنے، رد کرے، تیسرے دن سنے، رد کرے، سنتے سنتے ایک دن دل میں خیال آیا، ذہن میں یہ خیال آیا، ان لوگاں اتنا بول رہے تو حضور کہنے واقعی یہ چیزیں ہے کیا؟ گستاخیاں سنتے سنتے خیال آیا واقعی ایسا ہے کی کیا ہے کی، خیال آیا، بس گھر گئے واپس، رات گزر گئی، صبح اٹھے، دوسرے دن ماں پانی نلا کے بو سونگ رہی، بو نہیں آ رہی ہے، دستے مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آ رہی ہے، اللہ اکبر، جو 14 سال سے تھی نہیں آ رہی ہے۔ ماں پریشان ہو گئی، ہیبت کھا گئی، بولی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میرے بچے کے سر سے خوشبو مصطفیٰ، دستے مصطفیٰ کی خوشبو کیوں چلی گئی؟ پریشان ہوئی، رونے لگی، بیٹے سے کہا جا بابا کو بلا لیا۔ وہ باپ اس وقت کھیت میں کام کر رہے تھے، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے بیٹا گیا، باپ کو بلا لایا، باپ کو کہا دیکھو بچے کے سر سے جو دستے مصطفیٰ کی خوشبو آتی تھی وہ نہیں آ رہی ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، باپ سونگنے لگا، پریشان ہوا، روتے روتے ماں باپ دونوں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر دربار مصطفیٰ میں لائے، لا کر بٹھا دیے، نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ، آپ کی عطا و نوازش تھی کہ بچے کے دستے اقدس پر آپ نے ہاتھ رکھا تھا تو یہ بچہ آپ کے دستے اقدس کی خوشبو کا مالک بن گیا تھا، مگر یا رسول اللہ اب یہ شرف اس سے چھینا جا چکا ہے کہ اس کے بالوں سے وہ خوشبو نہیں آ رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر بچے سے بس ایک بات پوچھی، کیا اے بچے ابو امامہ کیا تم میرے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو؟ اللہ 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 اللہ، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جہاں کھیلنے جاتا ہوں ان بچوں کے باپ چچا دادا وغیرہ ایک منڈیر پر بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں غلط بولتے ہیں، بری باتیں بولتے ہیں، میں ان کے ساتھ چند دن سے بیٹھ رہا ہوں، کل میرے دل میں خیال آیا، سنتے 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 خیال آیا شاید حضور کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے کہا سن اے بچے، ان کی صحبت نے یہ نعمت تجھ سے چھین لی ہے، کبھی بھی بے ادبوں کے ساتھ بیٹھے تو نعمت چھین لی جاتی، نعمت چھین لی جاتی میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ۔ اب ذرا غور کریں، صحابی رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بچے پر نظر کرم فرما دیجئے، اسے معاف فرما دے، آقا آپ دعا کر دیجئے، پھر سے دستے کرم رکھ دیجئے تاکہ وہ خوشبو آ جائے۔ تو نبی پاک نے کہا اللہ جب یہ فضل چھین لیتا ہے تو واپس عطا نہیں کرتا ہے۔